السلام علیکم جی. بڑی فلوئڈ سچویشن ہے جی اس وقت اسلام آباد کے اندر. سیاسی داؤ پیچ کمن کیریاں، میں کسے کمن کا نام نہیں لیا، مطلب کہ کمن کیریاں اور اس طرح کے تمام باتیں اس وقت چل رہی ہیں. عمران خان صاحب نے کل تو اپنی طرف سے ترف کا پتہ جو پھینکنا تھا، ٹرمپ کارڈ، وہ نہیں پھینکا، لیکن آج انہوں نے پھینکا اور جناب پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ آفر کر دی. اور پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ آفر کرنے کے ساتھ یہ بات ان کے شرط کے طور پہ رکھی کہ وہ اتحادیوں کو منا کے واپس لائیں گے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اندر جو ناراض ارکان ہیں ان کو منا کے واپس لائیں گے. یعنی کہ اس وقت جو ہے جناب عمران خان کسی ایسے فرد کی کمی محسوس کر رہے ہیں جو جہانگیر ترین کی شکل کے اندر ان کے لیے سیاسی راہ کے کانٹے چننے کا کام کرتا، اور وہ چونکہ کمی تھی اور ان کی موجودہ ٹیم کے لوگ وہ نہیں کر پا رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے آخر کار جناب عثمان بزدار کی قربانی دے دی. بقول عمران خان کے چونسا شریف جو ہے، مطلب ادروائز تو وہ تونسا شریف ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب کے منہ سے یہ ادا ہوا ہے تو ہم نے کہا ہم بھی اس کو چونسا ہی کہہ لیں. تونسا کے رہنے والے ہمارے تمام سامعین اور ناظرین سے معذرت، کیونکہ وزیر اعظم کو پڑھاؤ نہ سائیں، پھر ہیں وزیر اعظم کو پڑھائیں جی تاکہ وہ چونسے کی بجائے تونسا شریف بولیں. تو ان کو تونسا کی ٹکٹ کٹا دی گئی ہے. ان کی ملاقات کی ایک فوٹیج جاری کی گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، میرے خیال آفس میں نہیں ہیں، بلکہ نہیں آفس میں ہی ہیں، جاتی ہوں اپنا بنی گالہ میں نہیں ہے، جہاں پہ بھی ہیں جی دفتر میں بٹھا کے ان کو سامنے ان کے حال احوال پوچھا جا رہا ہے. اور اس کے بعد شنید ہے کہ انہوں نے بزدار صاحب کو کہا کہ استعفیٰ تو دینا جو آپ ادھر سے لکھ کے لائے ہیں. اور اس کے اوپر ہمارے جو مبشر زیدی صاحب ہیں، بڑے ظالم انسان ہیں، انہوں نے اس موقع کے اوپر لکھا کہ الحمدہ سین تے عین فے کھڑیے استعفیٰ، ٹھیک ہے، اس طرح انہوں نے استعفیٰ لکھا ہے. اور دیکھیے بہرحال اس کی جگہ پہ جناب حضرت قبلہ پرویز الہی صاحب کو منتخب کرایا جائے گا. پاکستان مسلم لیگ کاف کے اندر دراڑ پڑ گئی. شجاعت حسین صاحب کے جو بھائی ہیں، یا جسے کہ یہ کون دونوں کزن ہیں نا، پرویز الہی صاحب اور وہ ہیں، ہاں، تو شجاعت حسین صاحب کے جو بھائی اور آگے برخورداران ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں یہ انجوائے کر گئے، اب اجی تو کی ملیا پہن تو کی ملیا، تو لہٰذا انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کال کر لی ہے. اور ایک طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں، یہ طارق بشیر چیمہ صاحب بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کے آدمی تھے، اور جب وہ ذوالفقار نے ایک طیارہ اغوا کر کے کچھ لوگ باہر نہیں منگوائے تھے، ان کے ساتھ بھی یہ گئے تھے، باہر بھیجے جانے والے لوگوں کے اندر شامل تھے. تو طارق بشیر چیمہ صاحب نے فوری طور پہ جو تھا وہ استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا اور اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا. تو 5 میں سے ایک تو اعلانیہ طور پہ پڑے ہٹ گئے، باقی رہ گئے 4. ایک مونس الہی صاحب خود ہیں، تو باقی رہ گئے 3. اب 3 میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ چوئی شجاعت کے کہنے کے اوپر طارق بشیر چیمہ کی طرح جو ہے، انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا ہے ویسے طارق بشیر چیمہ، وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کتنے ادھر مل جاتے ہیں. یہ وہ کوشچن ہے جو کہ ڈٹرمن کرے گا. اس لیے کوئی بھی سیاسی تجزیہ نگار جو ہے اس وقت کوئی پوزیشن دینے سے انکاری ہے. یہی حال باپ کا ہوا ہے. باپ میں سے زبیدہ جلال صاحبہ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں، اور باقی 4 ارکان جو ہیں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ملنے کے لیے باقاعدہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس کر دی. ایک آزاد رکن جو ہے بلوچستان سے، بطانی صاحب جو گوادر سے ہیں، انہیں بھی حکومت نے آخری وقت میں وزارت کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے وزارت لینے سے انکار کرتے ہوئے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اس وقت جو ہے دونوں کیمپس جو ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کا جو کیمپ ہے وہ بھی، اور پی ایم ایل این کا کیمپ جو ہے، یا پی ڈی ایم کا کیمپ جو ہے، پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کا جو کیمپ ہے، وہاں پہ بھی ایک قسم کے جشن کا سماں ہے. مریم نواز شریف اپنا لانگ مارچ لے کے اسلام آباد میں داخل ہو چکی ہیں، اور اسلام آباد میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے مختلف میڈیا آؤٹ لیٹ سے فردن گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جشن کا وقت ہوا جاتا ہے اور ہم اس کے روانگی کا جشن منائیں گے. ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ٹیبل ہو چکی ہے. ادھر جناب فواد چودھری صاحب کا بیان آ گیا. میں ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تو آخر سے اپنی رائے دیا گا. وہ انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھا فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب حکومت کے کم از کم 25 سے 27 ارکان جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے.
آپ کاؤنٹنگ کا ووٹ آنے تو دیں 31 کو جناب، 31 سے لے کے 3 کے درمیان کسی بھی دن ووٹ کے اوپر جو ہے وہ شماری کروائی جا سکتی ہے۔ باب کے ممبران کا ملنا اپوزیشن کے ساتھ اس امر کا انڈیکیشن ہے کہ کہیں سے کسی کو فون نہیں آ رہے، یہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے گوہر بٹ صاحب، اور اس لیے ہر کوئی اپنی انڈیپینڈنٹلی قیمت لگوانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ میری ان کے ساتھ شرط لگی ہوئی ہے، میرا خیال یہ میں نے ان سے کہا کہ میں غلط ثابت ہوں، میں بہت خوش ہوں گا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے ایسے کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے، اس کے باوجود کہ یہ 74 سالہ روایات کے اوپر کمپرومائز ہوگا جن کے تحت حکومت جو ہے کسی بھی وزیر اعظم کو اب تک پاکستان کی تمام عمر میں، بھلے وہ 56 کے آئین کے تحت آیا ہو، بھلے وہ عبوری آئین کے تحت آیا ہو، اس کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی اور نہیں کرنے دی گئی۔ اور عمران خان صاحب کوئی انوکھے نہیں ہیں کہ ان کو 5 سال پورے کروائے جائیں، ٹھیک ہے، لہٰذا درخشندہ اور تابندہ روایات کا تقاضا ہے کہ عمران صاحب کی ان کے 5 سال پورے ہونے سے قبل چھٹی کروا دی جائے۔ پہلے ہی وہ مدت بہت زیادہ مدت گزار چکے ہیں، اتنی مدت تو ہم نے 2/3 اکثریت والے کو نہیں گزارنے دی نواز شریف کو، تو اتنی یہ ایک ہی گو کے اندر مدت گزار گیا ہے، تو اس لیے بہت ساری ہاتھوں کے اندر کھجلیاں ہو رہی ہیں، اور جناب عمران صاحب کے جانے کا ایک یہ میرٹ بھی ہوگا۔ لیکن جتنی گوڑی محبتیں اور پیار پڑ چکے ہوئے ہیں، اور جس طرح کے خاندانی اور نظریاتی رشتے ہیں، ان کے تحت یقیناً وہ میرا خیال ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے، بس ان کو ذرا تڑکا لگانا تھا، ان کو ان کی اوقات میں لانا تھا، وہ آ چکے ہیں، تو بہت ساری چیزیں وہ مان گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آئندہ 24 سے 48 گھنٹے میں 31 تک مان جائیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم کر لیں گے۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، اور میں خوش ہوں گا کہ اگر میں غلط ثابت ہوں، میرا تجزیہ ہے اس حوالے سے۔ لیکن ساتھ میں مدت پوری نہ کرنے دینے والا جو ایک ہنچ ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور میں اس کا بھی قائل ہوں، بلکہ پریچر ہی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پریچر تو ہو جی بڑے نے میں نے نہ سیدھا رگڑ دینا سر جی، تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے لیے اس وقت جو ہے وہ بہرحال گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے۔ اپوزیشن کا خیال ہے کہ وہ جیت چکے ہیں، جبکہ ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں بہت زبردست قسم کی مضبوط یقین دہانیاں کروائی گئی ہوں، جبکہ حکومت کا خیال ہے کہ ہمارا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کاٹ سکتا، ہم یہاں پہ قائم ہیں اور قائم رہیں گے، اور 5 سال پورے کریں گے، اور اگلے 5 سال بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 2 صورتیں ہیں، ان 2 صورتوں کے اندر حقیقت جو ہوگی وہ کہیں درمیان میں کر کے ہے، اور وہ درمیان میں کر کے کیا حقیقت ہے، یہ میرا تجزیہ۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں سائیڈوں کو کچھ فیس سیونگ مل جائے، اور جو ہے اس کے اندر اب دیکھیے نا، اگر عمران خان صاحب کی چھٹی ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے جو آزمودہ ہیں جناب پرویز الہی صاحب بھی زیرو ہو گئے نا، اور پرویز الہی صاحب کو ایک کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر چھوڑی ہے، کسی ٹی وی پہ تو نہیں آئی، کہ علیم خان جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ایز اے چیف منسٹر کینڈیڈیٹ پنجاب میں ان کا مقابلہ کریں۔ علیم خان صاحب کے پاس بھی 6 ایکڑ کان کے قریب ہیں، اور ابھی ان کے جو دوست ہیں، بڑی ہیں جہانگیر ترین، انہوں نے آج رات اجلاس بلایا ہوا ہے، وہ بھی فیصلہ کریں گے۔ تو پنجاب کے اندر تو بہت مشکل ہوگا، ایون بزدار صاحب کو دوبارہ کھڑا کر کے بھی ریزائن کروانے کے بعد، ابھی باقاعدہ ریزائن تو نہیں ہوا، لیکن ریزائن کروانے کے بعد دوبارہ بھی ان کو جتانا ایک مشکل عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ قوتیں اس وقت کسی کو فون نہیں کر رہی جنہوں نے پہلے فون کر کے سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا رکھا ہوا تھا، ورنہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس طرح کے فون آنے کے اوپر چاچو جو ہیں شہباز شریف وہ کس طرح لیٹا کرتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، اور حالیہ دنوں کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو ایسی صورت کے لیے اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، کہ اس وقت تک سے صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کی آپس میں ہو رہی ہے بندر بانٹ، تیا پانچا، ٹھیک ہے۔ 5 ارکان کی پارٹی ہے، 2 وہ لے گیا، 3 وہ لے گیا، 1 کار کو چلا، مطلب 2 وہ لے گیا، 2 وہ لے گیا، 1 کار کو چلا گیا، وہ کہتا میں کھیڑ رہا ہی نہیں، میں ریزائن کر کے گھر جا رہا ہوں۔ 7 ارکان کی پارٹی ہے، 2 حکومت لے گئی، 5 اپوزیشن لے گئی، اس طرح اتحادی پارٹیوں کی بھی آپس میں بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ یہ بندر بانٹ کے اندر بندر بیٹھ کے فیصلہ کرے گا کہ کس کی جیت ہونی ہے، تو ان لبوں کا پڑا ایسے پورے منظر نامے میں باندر کون، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
کوئی اپڈیٹ آتی ہے. دوست احباب ہمارے اس وقت اسلام آباد میں مختلف کمروں میں تڑے ہوئے ہیں, وہ باہر جاتے ہیں, اگو مولوی صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ جو ہیں وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یار انہوں نے آگے گزرنے نہیں دیا. وہ باہر نکلتے ہیں خبریں لینے کے لیے, لے کے خبریں واپس آتے ہیں اور ہمیں بھی اس کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. اپوزیشن کا کانفیڈنس اپنی جگہ پہ, مریم نواز شریف کا کھلا ہوا چہرہ, اس کے اوپر نہ رکنے والی مسکراہٹ اپنی جگہ پہ, لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے جو گراؤنڈ لوز کیا تھا اس میں سے اس نے 10-20% دوبارہ گین کر لیا ہے. اتحادیوں کو بلا لیا. آخری جو چل رہا ہے ایم کیو ایم کا جو ہوگا وہ فیصلہ کرے گا. ایم کیو ایم کو آپ کو پتہ ہے اقتدار کی پارٹی رہی ہے ہمیشہ, اور کسی اقتدار میں سے ایم کیو ایم کا نکلنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ مورخ باد نما ہے, وہ نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے. ایم کیو ایم کو حکومت نے سندھ کی گورنرشپ بھی آفر کر دی ہے اور ساتھ میں وزارت جہاز رانی مزید دینے کا اعلان کر دیا. وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی والی تو امین الحق صاحب کے پاس ہے نا, تو یہ ایک مزید وزارت دینے کا اعلان کیا ہے, جب کہ اس کے مقابلے کے اندر مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کوئی پیکج لے کے آئے ہیں جس میں وزارتیں بھی شامل ہیں سندھ کی, اور باقی جو ان کے مطالبات تھے اس سے کچھ بڑا کچھ زرداری صاحب دے کے ان کو ریٹین کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا تیا پانچا بھی یا ان کی بندر بانٹ بھی آج کی رات میں ہو جانی ہے. تو آج کی رات جو ہے وہ بڑی بھاری ہے. صبح جب آئے گی تو پھر دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. اب تک میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ اب تک کیا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. میری رائے وہیں پہ ہے. میں غلط ثابت ہوں, مجھے اس عمر کی بہت خوشی ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.